الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق اور مربی اور پالنہار ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسایا اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہماری گائیڈ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وائلوم تھوڑا بڑھا دیجیے، آواز بالکل آ ہی نہیں رہی. محترم سامعین کرام، ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے لوگ، اس سوسائٹی کے لوگ اگر ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا
چھوڑ دیں تو اس معاشرے کے لوگ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مذہب اسلام نے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کو کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرو۔ صرف اسلام نے والدین کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھے طریقے سے ہو، ایک دوسرے کے تئیں تم اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، تاکہ یہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر تم رہ رہے ہو وہ معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہو۔ حضرات گرامی، مذہب اسلام جہاں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے تو کوئی مذہب یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے تمہارا اگر مسلمان بھائی ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے یا کسی بھی مذہب کا وہ ماننے والا ہے تو اس کے ساتھ تم اچھا سلوک نہ کرو۔ اسلام نے یہ کہیں بھی تعلیم نہیں دی، بلکہ اسلام نے تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے تمہارا کوئی بھی پڑوسی ہو، چاہے وہ تمہارا مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ کوئی نان مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ ہو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کیا ہے اس کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں، یعنی اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرنا ہم شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پڑوسیوں نے طرح طرح سے ستایا، طرح طرح سے انہیں تکلیف دی، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر خود چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آئے۔ یہ اسلام مکی دور سے نکل کر کے مدنی زندگی میں جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچ کر کے جہاں کہیں بہت سارے اصول اور ضوابط قائم کیے، وہیں پر ایک اصول یہ بھی بتایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرو، اچھا سے اچھا ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ نساء کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تفصیل اس کے اندر ذکر کیا ہے، ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً کس کا ذکر کر رہا ہے؟ والدین کا ذکر کر رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو یتیم ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے ماں باپ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والیتاما والمساکین، اور جن کے پاس ضروریات زندگی مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والمساکین
वल जारि दिल कुर्बा, और जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे घर के अगल बगल में जो रहने वाले लोग हैं, तुम उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। वल जारिल जनबी, और वो दोस्त तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। यानी मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज के अंदर इख्तिलाफ किया। बाज मुफस्सिरीन ने ये कहा कि वो तुम्हारी बीवी हो सकती है, बाज ने वो कहा कि वो तुम्हारा दोस्त जो सफर के अंदर तुम्हारे साथ रहता, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनबी वस्साहिबि बिल जनब वब्नि सबील, और फरमाया कि मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो। यानी वो मुसाफिर अगर तुम्हारे शहर के अंदर आया है और उसका पैसा खत्म हो चुका है, वो अपने घर नहीं लौट सकता, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उसकी मदद करो, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील वमा मलकत ईमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और फरमाया कि उन लोगों के साथ तुम अच्छा सलूक करो जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे लौंडी हैं, यानी जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं, तुम उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को पसंद नहीं करता जो इंसान बड़ा बनने की कोशिश करता है, जो इंसान दूसरों को हकीर समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा तसव्वुर करता है, लोगों के मुकाबले में अपने आप को बेहतरीन तसव्वुर करता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह की नजर में ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने एक मुकम्मल तफसील बयान कर दिया है कि तुम्हें किन किन लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। अगर हम इस आयत करीमा की तफसीर आपके सामने रखें तो इस खुतबे जुमा के लिए सिर्फ एक ही आयत करीमा काफी है, लेकिन हमें सब चीजों पर बहस नहीं करना है, सिर्फ हमें एक चीज पर बहस करना है, और वो है पड़ोसियों के मुताल्लिक कुछ बातें हमें आपके सामने रखना है। मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम ने हमें यह तालीम दी कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों ने गर्चे उन्हें सताया, उन्हें तकलीफ दिया, लेकिन जब मक्का फतेह हुआ, इस्लामी हुकूमत जब मक्का के अंदर जब कायम किया गया, उन लोगों ने जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रास्ते में रोड़े डाले थे, आपके रास्ते में ले आकर के गलाजतों को, आपके जिस्मों पर गलाजतों को डाला था, आपके रास्तों में कांटे बिछाए गए थे, लेकिन जब इस्लाम आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया, किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि आपने ये दरस दिया उम्मत को कि तुम क्या है, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा से अच्छा सलूक करो, उनके साथ नेकी करो, उनके साथ जितना तुमसे हो सके बेहतरीन उनके साथ सलूक और उनके साथ नेकी करने की कोशिश करो। मुहतरम सामीन किराम, एक साहब रसूल बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए अपने घर से निकला, रास्ते में पहुंचा, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी से मुखातब होकर के उससे बातें कर रहे हैं, एक आदमी से मुखातब होकर के बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं गवारा किया कि मैं जाकर के उसमें मुदाखलत करूं और उसमें इंटरफियर करूं, जाकर के उस आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करूं। कहा मैं वहीं बैठ गया, मैं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी मुखातब होकर के बातें कर रहा है, मैं वहां नहीं गया बल्कि मैं उसी जगह पर बैठ गया। काफी देर हो गया, वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करता रहा। उसके बाद वो सहाबी रसूल कहते हैं फवल्लाहि लक़द क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता जअलतु अरसिलहु मिन तूलिल क़याम, कि मैंने देखा कि वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलसल बातें कर रहा है, मैं वहीं पर बैठ गया। जब वो आदमी चला गया, मुझे इस बात ने खदशे में डाल दिया, मुझे इस बात ने अंदेशे में डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने देर से खड़े हुए हैं, कहीं आप थक ना जाएं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, अगर वो देर से खड़े हुए हैं तो इतना वो गवारा नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक ना जाए, इसलिए वो परेशान हो गए। वो बयान करते हैं जब वो आदमी चला गया, मैं आपके पास पहुंचा,
میں نے کہا اللہ کے رسول اس آدمی نے آپ کو اتنے دیر تک کھڑا کیے رکھا, میں نے یہ سوچا کہ کہیں آپ تھک نہ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے ساتھی بتاؤ اتدری من ہوا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ صاحب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. آپ نے فرمایا ذاکا جبریل علیہ السلام, وہ جبریل علیہ السلام تھے. ما زال یوصین بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, وہ مجھے بار بار وصیت کر رہے تھے, مجھے بار بار یہ سمجھا رہے تھے پڑوسی کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بھی تاکید کر دی جائے کہ جس مکان کے اندر تم رہ رہے ہو, جس بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہو, اس میں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے. مجھے اس بات نے خوف میں ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار یہ وصیت کر رہے تھے, بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پڑوسی کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے. مجھے یہ ٹینشن ہوا, مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ جس مکان کے تم مالک ہو, جس باغات کے تم مالک ہو, تمہارے اس باغات میں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے. اس بات نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا. حضرات گرامی, اس کے بعد میں اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان سے سلام کیا ہوتا کر کے تو تمہارے سلام کا جواب دیتے. حضرات گرامی ذرا تصور کیجئے کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس چیز کی وصیت کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام مجھے اس چیز کی بھی وصیت کر جائیں, اور اگر وصیت اگر کر دیا اور امت کو ہم نے بتایا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں پڑوسی کا بھی حق ہو جائے گا اور اس کو دینا پڑے گا. حضرات گرامی, اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تمہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اگر یقین ہے, اللہ پر اگر ایمان ہے, قیامت کے دن پر اگر تمہیں ایمان ہے کہ اللہ ہے, کوئی دنیا چلانے والا ہے, اور قیامت ایک نہ ایک دن قائم ہوگی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے, تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ, کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے, قیامت کے دن پر یقین ہے, تو یاد رکھو فلا یؤذی جارہ, تو تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو, اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ, اپنی پڑوسی کو پریشان نہ کرو. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ تم اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ. آج معاشرے پر اگر تارانہ نظر ڈالا جائے, ذرا تصور کی تھوڑا ایک نظر دوڑایا جائے, دیکھا جائے, تو میرے بھائیو یہ ساری کی ساری چیزیں جو حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں اس کے برخلاف نظر آتی ہیں. ایک حدیث سنیے, حضرت ابو ہریرہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے رسول وہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ لگاتار یہ جملہ کہا واللہ لا یؤمن. اے اللہ کے رسول وہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آخر آپ بار بار یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بار بھی کہہ دیتے, ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. اے اللہ کے رسول آخر وہ کون آدمی جو مومن نہیں ہو سکتا؟ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اور آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا, بلکہ اس پر اور پریشر ڈالا, اس پر اور امفسائز کیا, اس پر اور تاکید کے ساتھ کیا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام گھبرا گئے, ڈر گئے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے رسول آخر وہ کون آدمی ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس آدمی کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو, مومن نہیں ہو سکتا. پڑھیے نماز, اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے ذرا تصور کیجئے اور سوچئے کہ جس آدمی کا پڑوسی اس کے شر سے, اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو,
फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता। करिए कुर्बानी, कितनी कुर्बानियां करेंगे आप? 4 बकरे 5 बकरे कितने करेंगे? कितनी नमाजें पढ़ेंगे? कितनी तहज्जुद और कितने रोजे रखेंगे मेरे भाइयों? इस हदीस के रोशनी में अगर हमारा पड़ोसी हमारे हाथ हमारे बुराइयों से अगर महफूज नहीं है तो फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरीके से हजरात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी का पड़ोसी उसके बुराइयों से, उसके हाथों से, उसकी जुबान से महफूज ना हो, वो जन्नत में जाने का हकदार नहीं है, जन्नत में वो नहीं जा सकता। हजरत अनस मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु व ला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु ला यदखुलुल जन्नता अब्दुन हत्ता यामन जारु बवाइक़हु। फरमाया किसी आदमी का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो जाए, और उसका दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका जुबान दुरुस्त ना हो जाए, और वो आदमी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, वो आदमी जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं है। जिस आदमी का पड़ोसी उसके शर से, उसकी बुराइयों से महफूज ना हो, जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, इस हदीस को लेकर के उठिए, और अगर अपने मुआशरे को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने मुआशरे को अगर सुधारना चाहते हैं, अपने मुआशरे से अगर बुराइयों को अगर खत्म करना चाहते हैं तो उठिए, और ये जब भी आप यहां से निकलिएगा, आप निकलिए यहां से, सोचिएगा कि कहीं हमारा पड़ोसी ऐसा तो नहीं है कि हमारा पड़ोसी हमारे बुराइयों से महफूज है कि नहीं है। एक सहाबे रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत के अंदर जाना चाहता हूं, बताइए मैं कौन सा अमल करूं कि जन्नत में चला जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई बहुत बड़ा अमल नहीं बताया, कहा तुम जा करके नेक इंसान बन जाओ, तुम जन्नत में चले जाओगे। उस आदमी ने कहा, उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कैसे पता चलेगा कि हम नेक बन गए, कैसे पता चलेगा कि हम नेक बन चुके हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ दूसरे से पता करो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या ख्याल करता है। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में अच्छा तसव्वुर करता है, अगर वो ये कहता है कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो याद रखिए तुम नेक हो, जन्नत में जाने के लिए काफी है। नेक बनने के लिए अगर आपका पड़ोसी अगर ये कह दिया कि मेरा पड़ोसी इंतहाई खतरनाक है, बहुत ही मैं उसके जुल्म और उसके तशद्दुद से मैं परेशान हो चुका हूं, तो याद रखिए यही चीज तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। हजरात गिरामी, अपने इस्लाफ को याद कीजिए, जब वो एक बस्ती से छोड़ करके दूसरे बस्ती में जाते थे तो पूरे मोहल्ले के लोग आकर के उन्हें रोकते थे कि आप इस बस्ती को मत छोड़िएगा, आपसे कोई अच्छा पड़ोसी हमें नहीं मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मारूफ और मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके घर के बगल में एक यहूदी पड़ोसी रहता था, एक यहूदी आदमी का घर था। उस आदमी ने, उस यहूदी ने अपने घर को बेचना चाहा कि मैं इस घर को बेच रहा हूं। मामला एक आदमी से तय हो गया, 2000 दिरहम में उस यहूदी के घर को उस आदमी ने खरीद लिया। तो उस आदमी ने, जिस आदमी ने उसको खरीदा था, उसने कहा कि आप ये मकान मुझे महंगा दे रहे हैं, जिस बस्ती में ये आपका घर है, इस इतना कीमती मकान और इतना ज्यादा महंगा इस बस्ती में मकान नहीं मिलता, यानी आप मुझे महंगा दे रहे हैं। तो उस आदमी ने क्या कहा मालूम है? उस आदमी ने कहा, ठीक है, ये जो मैं 1000 दिरहम जो मैं तुमसे ले रहा हूं, ये मैं अपने घर का कीमत ले रहा हूं, और 1000 उस बदले में मैं तुमसे ले रहा हूं कि मेरा पड़ोसी जो है वो इंतहाई अच्छा है, इसलिए मैं इस वजह से मैं तुमसे 1000 दिरहम ज्यादा ले रहा हूं। हजरत गिरामी, जरा तसव्वुर कीजिए, ये उस जमाने की बात है जब हमारे इस्लाफ के किरदार अच्छे थे, हमारे अखलाक अच्छे थे, तो हमारे मकान, हमारे पड़ोस में जो भी मकान होते थे उनकी कीमतें बढ़ जाया करती थी। लेकिन आज हालत यह है कि अगर हम किसी मुआशरे के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं, किसी मुआशरे में, किसी सोसाइटी के अंदर अगर हम किराए पर अगर मकान ले रहे हैं, तो दूसरा आदमी हमें इस बुनियाद पर मकान देने के लिए तैयार नहीं होता है कि इसके कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं,
اس کے اخلاق خراب ہیں. ذرا تصور کیجیے, سوچئے میرے بھائیوں, ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو حمزہ سکری, ایک معروف اور مشہور راوی, ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا, یہ بغداد کے رہنے والے تھے ابو حمزہ سکری. ان کو یہ سکری عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چینی کے, شکر سگر جسے کہا جاتا ہے. اور ان کو سکری اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب یہ بات کرتے تھے تو بہت ہی بہترین انداز میں بات کرتے تھے, بہت ہی دل نشیں انداز میں بات کرتے تھے. ان کا جو انداز جو گفتگو تھا بہت ہی خوبصورت تھا. جب وہ بولتے تھے تو سننے والا سنتا رہ جاتا تھا, اس میں وہ کھو جایا کرتا تھا, اتنے پیارے انداز میں بات کرتے تھے. جب انہوں نے میرے بھائیوں, جب یہ اپنے مکان کو بیچنا چاہا, ایک آدمی نے اس مکان کو خرید لیا, دوسرے محلے میں جا کر کے رہنا چاہا, تو جب اس معاشرے کے لوگوں کو, اس بستی کے لوگوں کو پتا چلا کہ ابو حمزہ اس بستی کو چھوڑ کر کے دوسرے بستی میں جا رہے ہیں, دوسرے بستی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, تو اس محلے کے لوگوں نے آئے اور کہا ابو حمزہ تم اس بستی کو کیوں چھوڑ رہے ہو. انہوں نے اپنی مجبوریاں سنائی کہ ہمارے پیسے کی مجبوری انہوں نے سنائی. تو اس معاشرے کے لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے, کہا آپ اس بستی کو مت چھوڑیے, آپ کی طرح مجھے پڑوسی نہیں ملے گا. آپ نے جو مکان بیچا ہے, آپ نے جو یہ بلڈنگ بیچا ہے, اس بلڈنگ کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اور وہ پیسہ سارا ہم آپ کو ہدیے کے طور پر دے رہے ہیں. یعنی آپ کی جو مجبوری ہے, اس پیسے سے آپ اپنی مجبوری ختم کر لیجئے, لیکن آپ اس بستی کو مت چھوڑیے گا, آپ اس محلے سے مت جائیے گا. میرے بھائیوں سوچئے ذرا کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے, ان کے اخلاق کس طریقے سے تھے. آج ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے, ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک آدمی رات کو اٹھ کر کے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے پڑوسی سے جان چھوٹ جائے, کسی طریقے سے اس بستی کو چھوڑ دے. سوچئے ذرا میرے بھائیوں, اسلام نے جب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ کیا ہے تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہے اچھا سلوک کرو اور دوسروں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہ کرو, بلکہ اسلام نے یہ کہیں نہیں دکھایا ہے جو بھی آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی نان مسلم ہو, کوئی بھی, چاہے سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھزم ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریے. آپ کے احسان و سلوک کرنے کی وجہ سے ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ نے اگر اپنے اچھے اخلاق اگر دکھایا لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اگر غیر مسلم ہے, سامعین کرام, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے یہاں ایک بکری ذبح کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے کر کے آتے ہیں, بکری کو ذبح کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, اہدیتم لجارنا الیہودیہ, اہدیتم لجارنا الیہودیہ, کہ اے لوگوں, اے میرے گھر کے لوگوں, کیا تم لوگوں نے پڑوسی, میرے یہودی پڑوسی کو اس بکری کا گوشت تم نے بھیجا کہ نہیں بھیجا, اس بکری کا گوشت تم نے بھیجا کہ نہیں بھیجا. یہ مسلسل کہتے جا رہے ہیں, اہدیتم لجارنا الیہودی, کہ اے لوگوں, کیا تم نے میرے اس پڑوسی کو, کیا تم نے اس گوشت کا ہدیہ بھیجا کہ نہیں بھیجا, کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, ما زال یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس بات کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تھی. اس جملے کو میں نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے, اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے اس بکری کا گوشت میرے یہودی پڑوسی کو بھیجا کہ نہیں بھیجا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک معروف اور مشہور صحابی, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے خلیل نے مجھے وصیت کی, مجھے وصیت کیا. اور وہ کون سی وصیت, تھوڑا غور کیجئے گا اور سوچئے گا اور سمجھئے گا آج ہماری حالت اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی, یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ما وطأ جیرانک, کہ اے ابو ذر, جب تم گوشت کا شوربہ پکاؤ
جب تمہارے گھر میں گوشت پکے، جب تم گوشت کا شوربہ پکاؤ تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال دیا کرو. اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء جیرانک، تم اس میں پانی کچھ زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ تمہارا جو پڑوسی ہے تم اپنے پڑوسی کو اس میں شریک کرو. یہ نہیں کہا کہ تمہارا مسلمان بھائی جب ہو تو تم اس کو شریک کرو، نہیں میرے بھائیو، بلکہ ایک عام سا جملہ استعمال کر دیا. کہا جب بھی تم گوشت کا شوربہ پکاؤ تو تم اپنے پڑوسی کو شریک کرو، گرچہ وہ تمہارا پڑوسی نان مسلم کیوں نہ ہو، اپنے پڑوسی کو اس کو پہنچاؤ. آج بھی یہ چیز میرے بھائیو دیہاتوں میں چلے جائیے، الحمدللہ یہاں پر بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کل گوشت کو پہنچاتے ہوئے. اب کہاں وہ پہنچا رہے ہیں تو نہیں معلوم، لیکن میں نے کل بھی دیکھا ہے. آج بھی وہ چیز زندہ ہے اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آپ نے خطبے عید الاضحیٰ کے اندر آپ نے سنا یہ جو بقرہ عید کا جو گوشت ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس میں تمام لوگوں کے لیے ہے. آپ کے پڑوسی کا بھی حق ہے، ان لوگوں کا بھی، آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے جن کے پاس قربانی نہیں ہے، آپ ان تک بھی پہنچائیے، ان لوگوں کا بھی اس میں حق ہے. حضرات گرامی، اگر آپ اپنے پڑوسی کو خوش رکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے جنت کے راستے آسان ہیں، اور اگر آپ کا پڑوسی آپ سے اگر خوش نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. اور میں خصوصی طور پر اپنی ماں اور بہنوں سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول 2 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک عورت بڑی ہی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک خامی ہے، اس کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کون سی کمی ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے، اور وہ کمی ہے اس کے زبان بہت تیز ہے، اس زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی خوش نہیں رکھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا گرچہ وہ نماز پڑھتی ہے، گرچہ وہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے، گرچہ وہ روزے رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. دوسرے عورت کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایک اور ہمارے محلے میں ایک اور عورت رہتی ہے جس کے جو نمازیں صرف 5 وقت کی پڑھتی ہے، رمضان کے صرف روزے رکھتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ صدقہ اور خیرات کر سکے، لیکن ہاں اے اللہ کے رسول اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچیں اور ہماری ماں اور بہنیں بھی اس حدیث کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر کے تولیں کہ کیا ہماری زبان یہ کہیں کینچی کی طرح تو نہیں چل رہی ہے اپنے پڑوسیوں کے خلاف. کہیں ایسا نہ ہو اس زبان کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھل نہ جائیں. اس زبان کو میرے بھائیوں کنٹرول کیجئے اور اس زبان کو اچھی جگہ استعمال کیجئے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم اور آپ جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں. حضرات گرامی، باتیں اور بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے بس اتنی ہی کافی ہے، اتنی حدیثیں کافی ہیں. آپ کے سامنے جتنی حدیثیں پیش کی گئیں یہ ساری کی ساری حدیثیں اگر ہم سامنے رکھ کر کے اگر سوچیں اور غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے، اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور خوبصورت معاشرہ چاہتا ہے جس میں پیار اور محبت کا بول بالا ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر پیار اور محبت رکھتے ہوں. دشمنی، بغض اور حسد اور کینہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن آج دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ ایک معاشرے کے لوگ اس کے افراد خوشحال ہیں، ان کے یہاں طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں، ان کے بچے
خوبصورت کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ، اس کے پڑوس میں رہنے والا وہ پڑوسی اور اس کے بچے اپنے جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا یہ مسلم معاشرہ اس قدر مفاد پرست ہو چکا ہے، اس قدر یہ مسلم سوسائٹی مفاد پرست ہو چکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی تو چھوڑیے، اپنے سگے بھائی پڑوسی کو تو چھوڑ دیجئے، اس کو دور جانے دیجئے۔ آج ہماری حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارا سگا بھائی جس کے باپ کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے اور ایک ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا، وہ سگے بھائی ایک دوسرے کی حالات سے بے خبر ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، سوچئے، اپنے معاشرے کو سدھاریے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چیچنیا اور بوسنیا کی حالت ہماری ہو جائے۔ جس طریقے سے ان کے بچے ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے غیروں کے سامنے جا کر کے، غیروں کے دروازوں پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے حالات ہمارے اوپر بھی آ جائیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وصیت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے یہ آخری حدیث سن کر کے یہاں سے اٹھیے اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کی، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے۔ حالات ویسے ہی بگڑ رہے ہیں، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کم من جار متعلق بجارہ یقول یا ربی صل لما ھذا، کل قیامت کے دن ایک پڑوسی آئے گا اور اپنے دوسرے پڑوسی کا گریبان پکڑ کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ لے کر کے اسے شکوہ کرے گا، اے اللہ یا ربی صل ھذا، اے اللہ تو اس پڑوسی سے سوال کر، اس پڑوسی سے پوچھ، دنیا کے اندر یہ میرا پڑوسی تھا، یا ربی صل ھذا لما اغلق عنی بابہ، اے اللہ تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کیوں کر دیا تھا جب اس کے پاس خوشی کا موقع آیا تھا، بقرہ عید کا موقع تھا، اے اللہ ہمارے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، اتنا ہمارے پاس دولت نہیں تھا کہ میں بھی قربانی کر سکوں، لیکن اے اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، اس کے پاس جانور تھے، اس نے ذبح کیا تھا، لیکن اے اللہ اس نے مجھ سے اپنے دروازے کو بند کر دیا تھا، یعنی اس نے مجھے اس میں شریک نہیں کیا تھا۔ کل قیامت کے دن ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف یہ گواہی دے گا اور اس اللہ تعالیٰ کو مجبور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ تو اس سے پوچھ، یہ دنیا کے اندر میرا پڑوسی تھا، اس نے مجھے اپنی خوشیوں میں شریک کیوں نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سوچئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا پڑوسی بھی ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا نہ کر دے اور ہم سے اللہ تعالیٰ سوال نہ کر دے۔ اور یاد رکھیے، جس سے اللہ تعالیٰ سوال کر لے گا بہت مشکل ہے جواب دینا، جس سے سوال ہو جائے گا، سوال ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ جس سے سوال کر لے، پوچھ لے، پھر ہماری اور آپ کی جرات کیا ہو سکتی ہے، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں۔ جس سے سوال ہوا سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کے اندر، اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تو جذبہ پیدا کر دے، اللہ تمہیں توفیق دے دے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کریں۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔